بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ایک بار پھر کلاس 8 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال کے دوسرے رکوع کی آخری 3 آیتیں۔ تو آپ اپنا بک نکالیے، بک میں یہ تینوں آیتیں آپ کے پیج نمبر 5 پر ہے۔ صفحہ نمبر 5 نکالیے اور صفحہ نمبر 5 پر یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہاں سے پہلی آیت یہاں سے ہیں، اس کے بعد 2 آیتیں اور۔ تو سب سے پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم نے قتل نہیں کیا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے قتلہم، انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے، اِذْ رَمَيْتَ، جب وہ پھینک رہے تھے آپ، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے رما، پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ دے دے اللہ مؤمنوں کو منہ اپنی طرف سے بلاءً حسناً، اچھا عوض، اچھا بدلہ، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے، غزوہ بدر میں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں میں، اپنی مٹھی میں چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں وہاں پڑی تھی، ریت کے ذرات، وہ اٹھا لیے اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ 3 مرتبہ مٹھی بھر لی اور کافروں کی جانب پھینک دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ان ذرات کو اتنا پھیلایا کہ کافروں کے لشکر کے ایک ایک آدمی کی آنکھوں تک ان کو پہنچایا۔ کوئی سپاہی ان کی لشکر کا ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ تک وہ ذرات نہ پہنچے ہو۔ تو جب وہ ذرات ان کی آنکھوں کے اندر چلی گئی تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، ان کی آنکھیں دکھنے لگی، ان کو صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف سے مسلمانوں نے حملہ بھی کیا، اور ایک اور بات کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل گئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ کافروں کی اچھی طرح سے بھرکس نکل گئی۔ ان کے بہت سے لوگ، 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، اور انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، شکست ہو گئی ان کو۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام پھر جب آپس میں بیٹھنے لگے تو وہ اپنے جس نے جنگ میں جو کچھ کیا تھا کارنامے کے طور پر ایک بیان کرنے لگے۔ میں نے فلاں کو پکڑا، اس طرح مارا، میں نے 2 کو مارا، میں نے 3 کو مارا، جس نے جو کچھ کیا تھا۔ تو بہت سے صحابہ کرام وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے اور اب فخریہ طور پر اپنے کارنامے کے طور پر ان کو بیان کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کی یہ ادا پسند نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تم کہتے ہو میں نے مارا، میں نے مارا، میں نے اتنوں کو مارا، میں نے اتنوں کو مارا، تم میں سے کسی نے کسی کو بھی نہیں مارا، جس کو مارا ہے اللہ رب العالمین نے مارا ہے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ نے جو ذرات پھینکے، مٹی 3 مرتبہ مٹھی بھر کر ذرات، اور وہ جو مٹی تم نے پھینکی تھی کافروں کی طرف، وہ بھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ رب العالمین نے پھینکی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اپنی قدرت سے ان ذرات کو پھیلایا اور کافروں کی ایک ایک کافر کی آنکھ تک پہنچایا۔ تو خلاصہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنی ذات پر یا اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کرو، اور کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنا کارنامہ مت سمجھو اور اپنی بہادری مت سمجھو۔ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، لہٰذا آپ نے جو کچھ بھی منسوب کرنا ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ کسی کو بھی مارا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے مارا، اللہ رب العالمین نے مارا۔ تم ظاہری
اسباب ہو، زیادہ سے زیادہ تم کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہتا تو تمہاری ان کے مقابلے میں حیثیت کیا تھی کہ تم ان کو مارتے، وہ تمہیں مارنے والے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ آئندہ کے لیے ایسا قطعا نہیں کرنا کہ کچھ کر لو تو اس کو اپنے کھاتے میں ڈالو اور اپنا کارنامہ بتاؤ۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے، تم نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم نے قتل نہیں کیا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے قتلہم، انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے، اذ رمیتا، جب آپ پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے رما، پھینکی تھی، وہ بھی آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو منہ اپنی طرف سے بلاء حسنا، اچھا بدلہ۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھا بدلہ دے، فتح کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں وغیرہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح اپنے احسانوں سے آزمائے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے اپنے احسانوں سے۔ کیسے؟ دیکھیں، اللہ کی آزمائش دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین انسان پر مصیبتیں لا کر آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین انسان کو خوشیاں دے کر آزماتا ہے۔ مصیبتیں دے کر آزمانے کا مطلب ہے کہ دیکھو یہ بندہ گلے شکوے کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، میری رضا پر راضی رہتا ہے۔ اور خوشیاں دے کر آزمانا اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس خوشی پر میرا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کو اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے اور ناشکری کرتا ہے اور اس کو اپنی بہادری سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کو میں نے فتح دیا تھا اس لیے کہ میں تم کو اپنے اس احسان سے اچھی طرح سے خوشیاں دے کر آزمانا چاہتا ہوں۔ یہ میری آزمائش ہے کہ تم اس پر میرا شکر ادا کرتے ہو اور اس کو میری طرف منسوب کرتے ہو یا اس کو اپنا کارنامہ گردانتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلی آیت، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ذالکم، بات یہ ہے کہ وان اللہ، بے شک اللہ، موہن و کمزور کر دینے والا ہے، کید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو۔ یہ ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ جو ہوا، ان کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوا، تو اس کا ایک اور فائدہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، یا اس کی ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا وہ میں نے اس لیے کیا کہ میں کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنا چاہتا تھا، میں ان کو دکھانا چاہتا تھا۔ دیکھیں، جنگ میں جیتنے کے لیے جو تدابیر چاہیے وہ ساری کے ساری کافروں نے اختیار کی تھی، اور مسلمانوں کے پاس ان تدابیر میں سے کچھ بھی تقریباً نہیں تھا۔ جنگ میں جیتنے کے لیے زیادہ لشکر چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کے پاس تھا، اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، اور پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں سپاہیوں کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے کہ بر وقت ان کو کھانا ملے، جو ضروریات ہے وہ ملے، وہ سب ان کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ اتنا بندوبست کیا تھا کہ میدانی جنگ میں جوانوں کا، اپنی سپاہیوں کا جذبہ ابھارنے کے لیے، جوش بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ جو مکہ مکرمہ کی کچھ گانے والی عورتیں تھیں وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، تاکہ جب جوان لڑتے ہو تو یہ اشعار کے ذریعے، گانوں کے ذریعے ان کے جذبات کو ابھارے۔ یہ گانوں کے ذریعے جوش دلانے کی روایت ان کی ہے، ان کی عادت ہے، یہ طریقہ انہی کا ہے، وہ اپنے جوانوں کا جذبہ گانوں سے وہ ابھارتے تھے۔ تو یہ ساری تدابیر انہوں نے اختیار کی تھی، اس کے مقابل مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے فیصلے اور حکم کے آگے تمہاری تدبیروں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرا فیصلہ تھا مسلمانوں کو فتح ملے، تمہاری ساری تدابیر اس کے خلاف تھی، وہ مسلمانوں کی شکست کے لیے تھی۔ ہوا کیا؟ میرا حکم غالب آ گیا یا تمہاری تدابیر؟ تمہاری ساری تدبیریں میرے حکم کے آگے ختم ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ تو یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک اور حکمت اس جنگ میں کافروں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی یہ تھی کہ میں کافروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری تدبیریں میرے فیصلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کو ان کی تدبیروں کی حیثیت دکھانا چاہتا تھا، اور دکھا دیا اللہ رب العالمین نے کہ ان کی تمام تدابیر کے باوجود ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوا۔
ذالکم بات یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ موہن و کمزور کر دینے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر کو۔ آخری آیت ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پہلے ترجمہ دیکھو، ان تستفتحوا اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم تو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس الفتح فتح، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فہوا تو یہ خیر بہتر ہوگا لکم تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا اگر تم دوبارہ نافرمانی کرو گے، نعد تو ہم بھی دوبارہ ایسا کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ ہرگز فائدہ نہیں دے گا تم کو، عنکم تم کو، فئتکم تمہارا لشکر، شیئن کسی چیز کا، ولو کثرت اگرچہ وہ کتنا زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہوا یوں کہ جب غزوہ بدر کے لیے کافروں کا لشکر آ رہا تھا تو لشکر کا سردار ابو جہل اس نے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو دو گروہ ہیں ہم اور مسلمان، ان میں سے آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ افضل ہو، جن کا دین بہتر ہو، جو سب سے زیادہ کریم اور شریف ہو وغیرہ، ان کو فتح دے، دوسرے کو شکست دے۔ اب یہ بدبخت اپنے زعم میں تو اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا، در حقیقت اپنے لیے کیا مانگ رہا تھا؟ بد دعا مانگ رہا تھا۔ خیر، یہ دعا انہوں نے مانگی یا بد دعا مانگی کہ جو حق پر ہو، جو سچا ہو، جو زیادہ افضل ہو، ان کو فتح دے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، پھر فتح کن کو ملی، شکست کن کو ملی، وہ تو سب آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی اور ان کے سامنے 4 باتیں رکھی۔ پہلی بات کہ اگر تم اس جنگ کے ذریعے فیصلہ چاہتے تھے کہ حق والے کو فتح ملے اور جو ناحق پر ہے ان کو شکست ہو، تو وہ فیصلہ تو آ گیا ہے۔ تم فتح کے ذریعے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، معلوم کرنا چاہتے تھے، تو وہ فیصلہ آ گیا، مسلمانوں کو فتح مل گیا، کافروں کو شکست۔ تو تمہاری اپنی دعا کے مطابق حق پر کون ہوئے؟ مسلمان۔ تم نے دعا مانگی تھی کہ جو حق پر ہو اسے فتح ہو، جو باطل پر ہو اسے شکست ہو، تو تمہاری دعا کے مطابق فتح مسلمانوں کو ملی، وہ حق والے ہوئے، اور شکست تمہیں ہوئی تو تم باطل پر ہوئے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ اپنے کرتوتوں سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، شرک کیا، ظلم کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو تڑپایا، یہاں تک کہ انہیں اپنے پیغمبر سمیت اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ پھر بھی اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تیسری بات، اگر تم اب بھی لوٹو گے مطلب اب بھی وہی اپنی پرانی ڈگر پر چلو گے، جس طرح تم کرتے آ رہے ہو وہی کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم بھی لوٹیں گے، یعنی ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ابھی تک تمہارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر تم اب بھی پرانی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ تو اپنے راستے پر چلو تو ہم اپنے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ اور آخری بات کہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تمہارے پاس بہت بڑا لشکر ہے، تم مسلمانوں سے بہت زیادہ ہو، تم مسلمانوں کو بگاڑ لو گے، تم مسلمانوں کو قابو کر لے گے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہارا زیادہ ہونا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تمہارے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ بے شک تم زیادہ ہوں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ان کو اسی طرح فتح ملتا ہے جس طرح غزوہ بدر میں ملا۔ لہٰذا یہ بات بھی ذہن سے نکال دو کہ تم اپنے زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا کچھ بگاڑ لو گے۔ تو یہ 4 باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائی ہیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھو، ان تستفتحوا اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم تو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس الفتح فتح، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فہوا تو یہ خیر بہتر ہوگا لکم تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم پھر لوٹتے ہو اپنی پرانی ڈگر کی طرف، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے،
مسلمانوں کی مدد کی طرف۔ ولن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دے گا عنکم تمہیں فئتکم تمہارا لشکر شیئا کسی چیز کا، ولو کثرت اگرچہ وہ کتنی زیادہ ہو، وان اللہ اور بے شک اللہ مع المومنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انفال کا دوسرا رکوع ختم ہو گیا۔ یہی 2 رکوع ہم پڑھیں گے، ریکارڈنگ کے جو کلاسز ہوتے ہیں اس میں ہم یہی 2 رکوع پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کا احادیث شروع ہو جائیں گے، 3 احادیث ہم پڑھیں گے، یا تو اگلے ویڈیوز میں آپ کو ہم احادیث پڑھائیں گے اور پھر ایک موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما